کہ میرا صحابی ایک مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کی ایک مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے نا، مد جو سوا سیر، ادھر سونا، آج کل سونا تو واہ واہ مہنگا، اور پھر وہ پہاڑ کنے میں پھیلا، مجھے بھول جاتا ہے، 3 میل میں کہتے پھیلا ہوئی ہے، اس سے بھی کم و بیش، وہ ہزاروں ٹن ہے کہ نہیں احد پہاڑ۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ صحابی کے نامہ مال میں کون سی چیز اضافی ہے؟ حضور کی زیارت۔ یہاں قابل توجہ ہے، جب حضور کی زیارت سے ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے تو نبی کو عبادت کا ثواب کتنا ہوگا؟ حضور کی زیارت کرنے سے اتنا ثواب ہوتا ہے تو حضور کے ثواب کا کوئی اندازہ؟ صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان، صحابہ کے مقدروں پہ قربان جائیں، صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان، کہ پایا جنہوں نے زمانہ تمہارا، کہ پایا جنہوں نے، کہ پایا جنہوں نے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے صحابہ قطعی حتمی جنتی ہیں۔ مدارج میں، مراتب میں، فضائل میں، کمالات میں فرق ہے، مگر جنتی ہونے میں سب برابر ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام سے کتنی محبت تھی۔ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چہرے کا رنگ زرد، پریشان۔ فرمایا ثوبان کیا بات؟ اور یہ ایک صحابی کا نہیں، ایک سے زائد صحابیوں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا۔ فرمایا پریشان کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں کہیں ہوتا ہوں تو آپ کی زیارت کے لیے دل بے قرار ہوتا ہے، تو ہم آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کی زیارت کر کے دل کو قرار دے لیتے ہیں، ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ مگر یہ چیز مجھے پریشان کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن اگر ہمیں جنت مل بھی گئی تو ہم جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے، آپ سب سے اونچے درجے میں ہوں گے، تو وہاں ہمیں آپ کی زیارت نہیں ہوگی۔ یوں اپنے طور پر سمجھ رہے تھے کہ حضور جنت مل بھی گئی، زیارت نہیں ہوگی، تو مطلب کیا کہ ہم نے اس کو جنت کو کیا کرنا ہے جس میں آپ کی زیارت نہ ہو؟ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ مطلب یہ ہے کہ تم جنت کے جس درجے میں ہو، نبی جنت کے جس درجے میں ہو، مگر تمہیں رسول اللہ کی زیارت ہو، رسول اللہ کی اعلیٰ۔ اس لیے فرماتے ہیں جنت دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، رویت میں نے زیارت، یعنی رویت حلال کمیٹی، پہلی رات دا چن ویکھن والی کمیٹی۔ رویت حلال کمیٹی دا کی مطلب ہوتا ہے؟ پہلی رات کا چاند دیکھنے والی کمیٹی۔ جنت دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر پرواہ کسے شکر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور کی زیارت شہد ہے، جنت شکر ہے، جس کو شہد ملے وہ شکر کب لیتا ہے؟ جنت دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر پرواہ کسے شکر کی ہے۔ نور الہ گر نہ ہو شکل بشر میں جلوہ گر، انسانی شکل میں اگر اللہ کا نور نہ ہو، نور الہ گر نہ ہو شکل بشر میں جلوہ گر، کیا قدر اس خمیرائے ماؤ مدر کی ہے۔ مار بھی میں پانی کو کہتے ہیں، اور مدر جو مٹی کے ٹیلے نہیں
کھیتوں میں. تو انسان چونکہ پانی اور مٹی سے بنا ہے نا، تو فرمایا کہ اگر شکل بشر میں اللہ کا نور نہیں ہے نا تو اس کی کوئی قدر و قیمت انسانی شکل میں اگر اللہ کا نور نہیں ہے تو اس کی کوئی قدر. آگے دیکھو فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے. ان پوچھتے ہیں اللہ دا نور ہے کی شے. نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی. نور الہ کیا ہے سارے بول دیو. نور الہ کیا ہے جس دل میں یہ نہ ہو وہ جاخو کو خر کی ہے. جس دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں وہ خنزیر اور گدھے کی جگہ ہے. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جاخو کو خر کی ہے. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جاخو کو خر کی ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور سے کتنی محبت کرتے تھے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ چونکہ قیامت کا تعینی علم اللہ رسول کے درمیان راز ہے، اس کو ظاہر کرنا اللہ کی حکمت کے خلاف تھا، اس لیے حضور نے جواب کا انداز بدلا. فرمایا ما عددت لہا، تو قیامت کے بارے میں پوچھتا تو ہے، بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. اب یاد رہے کوئی صحابی بے نماز بولو بھی، وہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے. ان کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں تھیں، مگر جب رسول اللہ نے فرمایا ما عددت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہے، انہوں نے اپنی نیکیوں کے فہرست نہیں گنوائی کہ حضور مجھے اتنا عرصہ نماز پڑھتے ہوئے اتنے سال میں نے روزے رکھے، اتنے جہادوں میں میں شریک ہوا ہوں، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ میں کسی عمل کو جنت کی تیاری نہیں کہہ سکتا الا انی احب اللہ و رسولہ، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے اللہ رسول سے محبت ہے. اللہ رسول سے اچھا. اب جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب وانت مع من احببت. قیامت کے دن انسان ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ اس کی محبت ہے، اور تو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ تیری محبت ہے. حضرت انس جو اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلامی خوشی میں، اسلامی زندگی میں بڑے خوشی کے موقع آئے، مگر کسی نعمت کے ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ حضور کے اس فرمان سے ہوئی کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے. وہ فرماتے میری محبت رسول اللہ سے ہے، صدیق اکبر سے ہے، فاروق اعظم سے ہے، اس لیے ہمارا حشر ان کے ساتھ